میری تمام انسانوں، جنوں اور مسلمانوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، وہ ڈیلی ان کلمات کو پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حمد و ثنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ یہ کلمات یہ ہیں، پہلے تو یہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یا اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے رحمان اور رحیم ہیں۔ اس کے بعد یہ کلمہ پڑھیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دو کلمات اپنی زندگی میں یاد کر لیں اور ان کو بار بار پڑھتے رہیں، جب بھی موقع ملے پڑھیں۔ تمام انسانوں اور جنوں سے اور خاص کر کے مسلمانوں سے بھی التجا ہے کہ وہ یہ دو کلمات، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر گواہی دی گئی ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں اور جنوں، یہ کلمات یاد کر لیں اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ جو بھی لوگ دین اسلام میں شامل ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں تو وہ بھی ان دو کلمات کو ضرور پڑھ لیں۔ یہ دو کلمات یہ ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتا ہوں۔ و اسمائہ و صفاتہ، قبلت جمیع احکامہ، اور تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اقرار کرتا ہوں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا فرشتوں پہ، و کتبہ، تمام اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں پہ جو تمام نبیوں کے اوپر اتریں، اور خاص کر کے قرآن مجید فرقان حمید پر،
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور تمام ان رسولوں پہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ 25 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان سب کا اقرار کرتا ہوں، ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وہ دن جو حساب کتاب والا دن ہے، جو موت کے بعد، قیامت کے بعد پیدا اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، یوم الدین۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اور شر اور خیر پہ بھی ایمان لاتا ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ شر پہ آپ نے صبر کرنا ہے، خیر پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ شر کے اوپر آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اور اچھائی پہ، انعامات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے۔ خیر اور شر ہر انسان کے ساتھ، جنات کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ خیر شر ہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد حساب کتاب ہے، موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، یہ غیب پہ ایمان لانے والی ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے، اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، یہ برحق ہے اور ہو کر رہے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ 4 کلمات ہر انسان کو، جن کو اور مسلمان کو یاد کر لینے چاہیے۔ وہ دین اسلام میں بھی آ جائے گا، مسلمان بھی ہو جائے گا، اور روز اللہ تعالیٰ کا اگر یہ اقرار کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کا ایمان تازہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے میں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی قرآن مجید جو کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کو پڑھے، سمجھے، سنے۔ پڑھ نہیں سکتا تو سنے، نہیں تو اپنے بچوں کو سکھائے۔ بچپن سے 7 سال سے لے کے 10-12 سال تک قرآن مجید کا سیکھنا، مکمل سیکھنا، ترجمے کے ساتھ سیکھنا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جن ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے لیے دنیا کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، وہ ہر مشکل کو آسانی سے فیس کر سکے گا، ہر آسانی کا شکریہ ادا کر سکے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے انسان بھائیوں، جنات بھائیوں، دوستو، ان کلمات کو اپنی زندگی میں یاد کر لو، اور ان کو ڈیلی یاد کیا کرو، خود بھی یاد کرو، بچوں کو یاد کراؤ، تو آپ لوگوں کا ایمان، ہمارا ایمان زندہ اور تازہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میرا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تمام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستو، خود بھی اس کو سنو، بار بار سنو، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچاؤ۔ جنات تو ہر ٹائم ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہے، وہ جو بھی ہم بولتے ہیں اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دے گا وہ ہدایت پائیں گے، جن کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اے جنوں، انسانوں، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، خیر اور شر پہ ایمان لاؤ۔ خیر شر وہ ہے جسے ہم اچھی بری تقدیر کہتے ہیں۔ موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔
حساب کتاب ہے، یوم الدین ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں برحق ہیں، ہو کر رہیں گی، ہوں گی، ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں سمجھا دی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بھی بتا دی، اور اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگنی ہے، کیسے مغفرت مانگنی ہے، کیسے جنت دوزخ مانگنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو ہر انسان اور جن کے اوپر فرض ہے، لاگو ہے، اس نے سیکھنا ہے۔ جو نہیں سیکھے گا اس کی دنیا بھی بہت ہی خطرناک گزرے گی، آخرت بھی بہت خطرناک گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو بھی مسلمان درود پڑھے گا، علماء دین نے، بزرگان دین نے بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے، کم از کم ایک دفعہ درود پڑھو تو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اس سے اور زیادہ نازل ہو سکتی ہیں۔ 10 آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، جتنی آپ کی اس کے اندر محبت ہوگی۔ اور 10 جو ہے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرے گا، اور 10 نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں اس بندے کے لیے جو اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک پڑھے گا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو ایک دفعہ پڑھے گا اس کو قرآن کی 1/3 کے برابر، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کو ایک پورے قرآن مجید کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بندے سے کہا ہے، کہو قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات صرف ایک ہے اور کوئی خدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ کی ذات، عبادت کی ذات، جس کو رکوع اور سجدہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی سے اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد، اور تمام کائنات سے بڑے ہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ بے نیاز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھو، 1 دفعہ پڑھو، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، 1 دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کو بھی کم از کم 1 دفعہ یا 3 دفعہ دن میں ضرور پڑھ لیا کریں، 24 گھنٹے میں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایک سورت کے پڑھنے سے، ایک کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی انسان ہیں، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، انسان سے گناہ ہوں گے، انسان کی نس نس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوڑا ہوا ہے، شیطان انسان کی نس نس میں سمایا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل دی ہے، نبی بھیجے ہیں، اپنی کتابیں بھیجی ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے شیطان سے کیسے بچنا ہے، شیطان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، دنیا میں زندگی ایسے گزارو گے تو شیطان سے بچو گے۔ میں نے شروع میں کلمہ پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب، پڑھنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو آپ وقتی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے جس کو پناہ چاہیے وہ ان تمام احکامات پہ، یہ جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، اس کے اوپر عمل کرے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے شیطان کے تمام شر سے، تمام دوستیوں سے، تمام ان کے جو ہے ہتھ کنڈوں سے انسان بچ جائے گا، اور اس کی دنیا بھی آسان ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ جو بندہ جنت میں چلا گیا وہ دنیا کا، آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی آپ کی 100 سال کی، 50 سال کی، 1000 سال کی، 5000 سال کی، 10,000 سال کی زندگی اگر اچھے اعمال میں گزری ہے تو آپ بہت بڑے کامیاب انسان ہو، اگر برے اعمال میں گزری ہے تو آپ بہت برے پھنس گئے ہو۔ آخرت کی زندگی میں عذاب ہی عذاب ہے، اور جنت ہی جنت ہے۔ جس کو جنت مل گئی وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، عذاب سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ان احکامات پہ عمل ضرور کرنا ہے، اور میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک، جنات تک پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، خاص کر کے اپنے بچوں کو 5 وقت نماز سکھانی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی احکامات ہے، روزے کے بارے میں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کی تیاری، رمضان کے احکامات، روزوں کے فائدے، روزوں کے نقصانات بتانے ہیں، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی قرآن مجید میں تمام طریقہ کار بتا دیا ہے، کیسے اس میں سے، جسے آپ ٹیکس کہہ لو یا زکوٰۃ کہہ لو، زکوٰۃ دینی ہے ہر مسلمان کے اوپر 2.5%۔ اس کا سال کے اندر، 1 سال کے اندر جو بھی مال بچتا ہے، مال و دولت، اس کے اوپر اس نے 2.5% اللہ تعالیٰ کے نام سے زکوٰۃ نکالنی ہے، جو اللہ کے نام سے اپنے غریبوں، ان لوگوں کو، ان مستحق لوگوں کو دینی ہے جو مالی طور پریشان ہیں، یا ان کی ضروریات ہیں، یا وہ غریب ہیں۔ تو اس کے بعد حج ان لوگوں کے لیے فرض ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا، کھانے کا، پینے کا اور سفر کا ان کے پاس اتنا گنجائش ہو، اور کم از کم حج کے 40 دن ہوتے ہیں، 40 دنوں تک کی گنجائش ہو پیچھے کھانے پینے کی بچوں کے لیے، اور سفر کے لیے گنجائش ہو، تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ حج بھی کرے،
زکوٰۃ بھی دے، ان کے اوپر اس صورت میں حج فرض ہے کہ جس کے پاس مال و متاع اتنا ہے، 1 سال سے زیادہ جس کے پاس بچت ہے، مال زیادہ ہے، وہ حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے، اور اس حج کے کرنے سے بھی اور زکوٰۃ دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کا اور انسانوں کا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ لے، اس نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمجھ لیا، زندگی گزارنے کا۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت اگر دن میں آپ سمجھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 100 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی رکھے ہیں۔ جو ایک قرآن مجید کی آیت کو ترجمے تفسیر کے ساتھ اس کا مطلب سمجھے گا، دنیا کو ہم کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، تو جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھے گا تو میرے بھائیوں اس کی دنیا بھی آسان، اور اس کو 100 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو ایسے سمجھنا ہے جیسے ہم زندگی میں کھانے کو، پینے کو، پہننے کو اور مال جمع کرنے کو، کمانے کو بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، ایسے ہنر سیکھنا ہے، ایسے دنیا کی تمام کاموں کے لیے ہم علم سکھاتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ قرآن مجید صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس میں آپ پوری دنیا اور کائنات سمجھو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس کو وہ بار بار سنیں، پورے زمین کے مسلمانوں کو سمجھائیں۔ اچھا، اس کو غور سے، توجہ سے کون صاحب سن سکتے ہیں؟ وہ صاحب جو بیمار ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، جو بہت غریب ہیں، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو نہیں ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، جو اسپتال میں پڑے ہیں، جہاں وہ جو بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو غور سے بار بار سنیں گے تو وہ دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور جو لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، دنیاوی اولاد میں مصروف ہیں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، اپنے سونے زیورات، اپنی حکومتوں میں، اپنی بادشاہتوں میں مصروف ہیں، وہ میرے بھائی بھی اللہ تعالیٰ اگر ان کو ٹائم دے، ان کو ٹائم اسی ٹائم ملتا ہے جب وہ جیل میں جاتے ہیں یا پھر بہت ہی فرصت کا ٹائم ہو، ریسٹ کا ٹائم ہو، تو ان کو اس ٹائم ملتا ہے۔ وہ اس ٹائم خاص کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کو مکمل اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لیں اور اس کو ضابطۂ حیات بنا لیں۔ پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ پھر جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی جس بندے نے اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیا، اس کے لیے وہ موت سے بھی ڈرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ، وہ موت سے بھی نہیں ڈرے گا، وہ جنگ سے نہیں ڈرے گا، وہ تمام دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کو ہر ٹائم اتنا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا اس کے ساتھ ہے، اس کی مدد کرنے والا ساتھ ہے، تو اس کو کوئی دنیا کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زندگیوں میں آپ لوگوں کو دکھا دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو،
ہیں بابا آدم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں، کیسے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نبی کی زندگی کو پڑھو، سیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ کے نبی کے توسط سے جو ہم تک قرآن مجید فرقان حمید پہنچایا گیا ہے، اصحابہ دین، بزرگان دین، خلفائے راشدین، نیک مرد، صالحین مرد، صالحین عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں نے جو ہم تک دین کا پیغام پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مرتے دم تک پہنچائیں گے اور پہنچاتے رہتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں ان کو فالو کرو، ان کی زندگیوں کو فالو کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اور تمام مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر دیا، مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، مسلمان ملک میں پیدا کر دیا، سمجھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر دیا نا اس کے یہ ذمہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہت کی حکومت دے دی۔ مسلمان پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک بادشاہت مل گئی، وہ چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے۔ مسلمان پیدا ہونا بادشاہت ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اس سے بڑی بادشاہت، مسلمان ملک میں پیدا ہونا اس سے بڑی بادشاہت، مال و دولت مل جانا، صحت مل جانا، تندرستی مل جانا، دین کا علم مل جانا، دنیا کا علم مل جانا، یہ سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ تو بادشاہت کی کیا ذمہ داری ہے؟ پوری مملکت کو سنبھالنا ہے، اس کی اچھے برے کا خیال رکھنا ہے، اچھے برے کا خیال رکھنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام انسانیت ایسے ہے جیسے بندہ اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، نہ نبی کے بارے میں، نہ کتابوں کے بارے میں۔ ماں باپ اس کو ہر اچھی بری بات بتاتا ہے، وہ بچہ معصوم ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان پیدا ہو گیا اس کے لیے ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں ہے، جو دین اسلام میں شامل نہیں ہے، وہ بچوں کی طرح ہے۔ اس کو سمجھانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کو اچھی بری جو باتیں ہیں ان تک پہنچانی ہیں، پھر وہ عمل کرے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے مسلمان کو کہ تم نے یہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات ان انسانوں تک پہنچانے ہیں، چاہے وہ مانے نہ مانے، نہیں پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ کل وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہ کریں کہ یا اللہ ہم تو پیدا ہی ہندو کے گھر میں ہو گئے، ہم پیدا ہی نان مسلم کے گھر میں ہو گئے، یا پیدا ہی ایسی جگہ پہ ہو گئے جہاں کوئی انسان ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی سبق دینے والا نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں ان کو یہ جواب کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا سبب نہ بنے، کوئی ایسا وہ جواز پیش نہ کریں کہ یا اللہ ہمیں تو آپ کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں چلا، آپ کے نبیوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا، آپ کے قرآن کے بارے میں پتہ نہیں چلا، دین کے بارے میں پتہ نہیں چلا، اس لیے ہم نان مسلم رہ گئے، ہم گناہ کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، خاص کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے بعد تمام نیک صالحین مرد جو ہے پہلے صحابہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اللہ کے نبی نے ڈالا، خلفائے راشدین کے ذمہ ڈالا، پھر تمام بزرگان دین کے ذمہ ڈالا۔ ایسے ابھی بھی دنیا کے اندر بہت بزرگان دین ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں میرے اس درس کو تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچانا۔ جمعے کی نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو بندہ 8 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، رکوع سجود نہیں کرتا، وہ جمعہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرتا ہے، صغیرہ کبیرہ جمعے والے دن
جمعہ ایسے ہے جیسے انسانوں کے لیے عید ہوتی ہے، عید کی طرح ہے، خوشی والا دن ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں وہ تمام غیر ضروری بال کاٹیں، تمام نجاستوں سے پاک ہوں، جمعے کی تیاری کریں اور غسل کریں۔ غسل واجب ہے، سنت موقدہ ہے۔ غسل کرنا، جہاں پانی کی مقدار ہے، پانی ہے، ہر حال میں جو ہے نا غسل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، سنت موقدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، غسل کے بعد غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ غیر ضروری بال کاٹیں، نجاستوں سے پاک ہوں، پاک صاف کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، نئے نہیں ہیں تو پرانے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غسل کریں، ٹھیک ہے۔ غسل کے ساتھ ساتھ مسواک کریں، مسواک کے ساتھ پھر اچھے کپڑے پہنیں۔ پھر اس کے بعد آپ جس نے غسل کر لیا اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، ویسے کرنا ہے تو کر لیں لیکن وضو کی ضرورت نہیں۔ غسل کر لیا، مسواک کر لی، پھر اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں، پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانا بھی بہت بڑا اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور فرشتے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خوشبو لگائیں، اس کے بعد مسجد میں جائیں، مسجد میں سب سے پہلے جائیں، کوشش کریں کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جائیں، امام سے پہلے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جانے کا جمعے والے دن بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی مکمل باقاعدہ حدیث ہے کہ جو لوگ غریب غربا ہیں ان کے لیے بھی، جو پیسے والے ہیں ان کے لیے بھی تو ہے ہی، جو غریب غربا ہیں ان کے لیے، جو قربانی نہیں کر سکتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ جو جمعے والے دن سب سے پہلے جائے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب کتنا بڑا انعام ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ جائے گا اس کو گائے قربانی کرنے کا اجر و ثواب، جو تیسرے نمبر پہ جائے گا اس کو دمبا قربانی کرنے کا اجر و ثواب، جو چوتھے نمبر پہ جائے گا اس کو کیا بکرا قربانی کرنے کا ثواب، جو پانچویں نمبر پہ جائے گا اس کو مرغا صدقہ کرنے کا ثواب، جو چھٹے نمبر پہ جائے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو میرے بھائیوں، ایسے جو لوگ بھی امام کے آنے سے پہلے پہلے جائیں گے ان کو ایسے اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب آ گئے، کیونکہ فرشتے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور انسانوں کی حاضری لگاتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب آتے ہیں، درس دیتے ہیں 5-10 منٹ 15 منٹ کا، اس ٹائم فرشتے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انسانوں کی حاضری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے اپنی کتابوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس رجسٹر میں ان لوگوں کا اندراج ختم ہو جاتا ہے جو خطبے کے بعد آتے ہیں، ان کا اندراج پھر ان کے کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، کرامن کاتبین۔ تو لیکن میرے بھائیوں، کوشش کرنی ہے جمعے والے دن سب سے پہلے جانا ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے تیاری کرنی ہے، تو یہ پیغام بھی تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پاک رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا فائدے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ پھر نمازوں کے انعامات ہیں، جمعے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو اس کے کیا کیا انعامات ہیں، سنت موقدہ پڑھتے ہو اس کے کیا انعامات ہیں، نوافل پڑھتے ہو اس کے کیا انعامات ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کے انعامات بتائے ہیں، عصر کی نماز کے انعامات بتائے ہیں، مغرب کی نماز کے انعامات بتائے ہیں، عشاء کی نماز کے انعامات بتائے ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، جبکہ 7ویں دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا مسلمان کے لیے، انسان کے لیے سہولتیں رکھی ہیں۔ فجر نہیں پڑھی گناہ ہو گئے، ظہر پڑھ لو گناہ معاف، ظہر نہیں پڑھی گناہ ہو گئے، عصر پڑھ لو گناہ معاف، ظہر پڑھی اس کے بیچ میں گناہ ہوئے، عصر پڑھ لی گناہ معاف، عصر پڑھ لی پورے دن کے گناہ معاف، مغرب پڑھ لی پچھلے گناہ معاف، عشاء پڑھ لی سارے دن کے گناہ معاف، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف،
نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہو۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کانوں کا گناہ، گالی گلوچ کا گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ جو ہیں وہ زنا کا گناہ ہے، سود کا گناہ ہے، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو حق مارنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان کی معافی مانگنا، استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ پڑھنا، استغفر اللہ، یا اللہ میں تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی۔ تو میرے بھائیوں، ان گناہوں کی معافی مانگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد موت آ سکتی ہے۔ معصومیت میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، 7 سال تک اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، جو بھی غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بھی گناہ آپ سے ہوں گے، 1 گھنٹے میں موت آ گئی، 2 گھنٹے میں موت آ گئی، فجر پڑھی، ظہر میں موت آ گئی، ظہر پڑھی، عصر میں موت آ گئی، عصر پڑھی، مغرب میں موت آ گئی، تو میرے بھائیوں پھر اس وقت کے اندر جو گناہ ہوں گے اس کا حساب کتاب پچھلے معاف ہوتے رہیں گے ہر نماز کے بعد، کیونکہ آپ معافی بھی مانگیں گے، آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، غلطیاں بھی یاد آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ نماز برائیوں کو روکتی ہے، نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز انسان کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی، نماز انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ تو میرے بھائیوں، نماز جو ہے انسان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ معاش ہے۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس درس کو بار بار سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ پھر درود شریف پڑھ رہا ہوں، سب میرے مسلمان بھائی جنوں انسانات سب پڑھ لیں درود۔ اچھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کے اندر آیت اتاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ اے فرشتوں، تم بھی درود پڑھو، درود و سلام بھیجو اللہ کے نبی پر۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور فرشتے اللہ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات پر۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی سنیں، وہ چاہے تو یہ درود پڑھ لے، چاہے تو اس کو جو درود بھی یاد ہے وہ پڑھ لے۔ چھوٹا سا چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے درود ہیں وہ پڑھ لے، نہیں تو درود ابراہیمی ہے، یہ ہر مسلمان کو سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا نماز میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتے۔ نماز کے کچھ ارکان ہیں، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ درود بھی نماز کا ایک ارکان ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मुझसे पढ़ने में ज़ेर ज़बर तलफ़्फ़ुज़ पेश में कोई गलती हुई तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं तो मेरी गलती को निकालें, मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। तो दरूद इब्राहीमी का मतलब उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ। बाकी जिसने भी सुनना है वो चैट जीपीटी से सवाल करे, वो उसकी ज़बान में उसको जवाब दे देंगे, तर्जमा बता देंगे। तो मेरे भाइयों, चैट जीपीटी नेट के अंदर एक एप्लीकेशन है, अपने पास डाउनलोड कर लो। एआई की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। गूगल की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो। ये तमाम ज़बानों में तर्जमा करके आपको बताएंगी। तो मेरे भाइयों, दरूद इब्राहीमी का तर्जमा ये है, या अल्लाह सलामती भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो औलाद पर, जैसे तूने सलामती भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आलो औलाद पर। तू बड़ा बुज़ुर्गवार और तारीफ़ किए जाने वाला है। इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने दोबारा सलामती भेजनी है, या अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा। पहले तो आपने सलामती भेजी, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसका मतलब ये है, या अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आलो औलाद पर, और ऐसे बरकतें नाज़िल फरमा जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आलो औलाद पे भेजी हैं। आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसकी आलो औलाद पे अल्लाह ताला ने जो बरकतें भेजी हैं, वो मदीने में जाओगे, मक्का में जाओगे, मदीना में जाओगे, आपको नज़र आ जाएंगी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी आलो औलाद पर, तो वो बरकतें उनकी ज़िंदगियों को आप पढ़ोगे तो आपको बरकतें नज़र आ जाएंगी। दूसरा दरूद ये जो मैंने पढ़ा है, या अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आलो औलाद पर, जैसे तूने बरकतें नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आलो औलाद पर। तू बड़ा बुज़ुर्गवार बना, तू सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है, सबसे मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, हैं। तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। हमीद मजीद, सबसे बड़ा है, बुज़ुर्गवार है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तो मेरे भाइयों, ये दरूद इब्राहीमी है। इसका तर्जमा बार बार पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। अपनी ज़बान में तर्जमा सुनें। अल्लाह ताला सबको समझ दे, अक़ल दे, हिदायत दे, दीन की हिदायत दे, दीन पे अमल करने वाला बना दे, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला बना दे। मेरे तमाम वो इंसान दोस्त, वो जिन्नात दोस्त, वो मुसलमान जो गाफिल हैं, मुसलमान तो हो गए, कलमे का मतलब नहीं आता, मुसलमान हो गए, कुरान नहीं सीखा, मुसलमान हो गए, नमाज नहीं सीखा, मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान मुल्क में पैदा हो गए, अल्लाह ताला ने माल भी दे दिया, दौलत भी दे दी, ज़िंदगी भी दे दी, औलाद भी दे दी, हैं, रहने को घर भी दे दिए, बंगले दे दिए, गाड़ियाँ दे दी, लेकिन अल्लाह के दीन की समझ ही नहीं, अक्ल ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते, माल दौलत बहुत है, ठीक है, इतने मसरूफ़ हैं कि दुनिया की हवस में लगे हुए हैं। जैसे शहद की मक्खियाँ छत्ते में होती हैं, अचानक आके कोई शहद सारा उतार के ले जाता है, मक्खियाँ खाली की खाली। ऐसे ही मेरे इंसान दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला के अहकामात को समझो, दीन को समझो। ऐसा ना हो कि शहद की छत्ते की तरह मक्खियाँ खाली की खाली रह गईं, शहद कोई और ले गया। तो ऐसे ही जब मौत आएगी तो इंसान शहद के छत्ते की तरह, उसकी मिठास की तरह उसमें इन्वॉल्व होता है और मौत आ जाती है, सब कुछ छिन जाता है और कुछ नहीं रहता। और ऐसी लाखों करोड़ों मिसालें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बता दी हैं, और इंसानों को भी अकल है, इंसान देख रहे हैं, आज उसकी मौत हो गई, आज उसकी हो गई, आज उसकी हो गई, आज उसकी हो गई, ठीक है। सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। जो हलाल तरीके से कमाया है उसका भी हिसाब देना है,
جو حرام طریقے سے کمایا ہے اس کا حساب نہیں دینا، اس کی ڈائریکٹ سزا ملنی ہے۔ جو حلال طریقے سے کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے کہ کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، کس پہ خرچ کیا۔ حرام سے آپ دنیا میں جتنا مرضی لٹاتے رہو، نہ اس کا کوئی اجر ملے گا، نہ کوئی نیکی ملے گی، نہ کوئی فائدہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، حلال کماؤ، حلال کے طریقے سے کماؤ، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، کوشش ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، برے کام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، کیونکہ انسان معصوم ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ کار بتا دیا ہے۔ جو بھی انسان مسلمان کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کو بچائے گا، دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر، تمام مسلمانوں پہ رحم کر، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تمام روئے زمین کے مسلمان سب پہ رحم کر۔ جو مسلمان نہیں ہوئے، جو دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، ان کو دین اسلام کی سمجھ دے، عقل دے۔ جن کی زندگی میں مسلمان ہونا ہے ان کو دین کی، مسلمان کی ہدایت دے، جلدی ہدایت دے۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، تو مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے، ایسے بلکہ کر رہا ہے، اور اس سے اچھے اسباب پیدا کر دے کہ ہم دین اسلام پہ پورا مکمل چلنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا پڑھ رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں، یہ دعا ضرور صبح شام 5 وقت نماز میں پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔